سود کھائے گا اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ غور کیجئے، آپ کہتے ہیں ہم کٹ رہے مولانا، ہم پٹ رہے مولانا، ہم تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے، بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی۔ جس قوم کے لیے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کے لیے رسول اللہ جنگ کا اعلان کرے، وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ بولو کیا گھما پھرا کر سود نہیں کھا رہے ہو؟ سود کے دھندے نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، سور نہیں کھاتے، اور سور اس لیے نہیں کھاتے کہ حرام ہے۔ اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود بھی چھوڑ دیتے، شراب بھی چھوڑ دیتے، نشہ بھی چھوڑ دیتے، جھوٹ بھی۔ ہم سور حرام ہے اس لیے نہیں چھوڑا، سور ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے چھوڑا۔ اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود کب کا چھوڑ دیتے، کیونکہ جس قرآن نے سور کو حرام کہا ہے اسی قرآن نے سود کو بھی حرام کہا ہے، جس قرآن نے سور کو حرام کہا ہے اس قرآن نے جھوٹ کو بھی۔ اس کا مطلب ہم اپنی طبیعت کے بندے ہیں، ہم اپنی طبیعت اس کو پسند نہیں کر رہی ہے اس لیے چھوڑ دیا، طبیعت اس کو پسند، ورنہ اگر قدرت کے فرمان پہ چھوڑا ہوتا تو ہر حرام چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، آج پوری دنیا کے اندر لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ جارج برنارد شاہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، اور سب سے بدترین قوم مسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ہم سب کو نہیں کہتے، اگر ہم کہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، لیکن اب بھی اچھائی امت مسلمہ میں موجود ہے، لیکن کہنے والوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ دیکھ لیں آپ، کس گناہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر، سود ہماری قوم کے اندر موجود ہے، غیبت ہماری قوم کے اندر موجود ہے، چغلی ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن کو ان گناہوں کے بارے میں علم نہیں ہو۔ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ غیبت حرام ہے یہ مجھے نہیں معلوم؟ کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر۔ لیکن اتنا ضرور ہے، یہ بھی پتا ہے کہ غیبت کے بارے میں آیا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر چیز ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر بری چیز ہے، یعنی زانیوں کے لیے جو عذاب ہے غیبت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح چغلی کے بارے میں بتایا، بچپنے میں ننھے بچوں کو علماء بتاتے رہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ مالک جنت کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، جو کسی کی زمین پر حصہ، جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، اگر 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہے تو نیچے 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 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر نکالی جائے گی اور اس کی گردن کے اندر پہنا دیا جائے گا۔ اور کب تک پہنایا جائے گا؟ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا۔ کہاں اللہ اکبر، ارے اتنے پھول اپنی گردن میں ڈال کر اجتماع کے محفل کے اخیر تک بیٹھ کر کے بتا، پھر گھر جا کے پتا چلے گا کہ گردن کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، جب 50 پھولوں کا گجرا ہمیں جلسے کے اینڈ تک پہن کر نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ اکبر، وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن، اور جتنی زمین پر کسی کے قبضہ کیا ہے وہ 7 طبق زمین کاٹ کر جب گردن میں ڈالی جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ سب مسلمانوں کو پتا ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن اب مجھے بتاؤ، ہم گناہ کر رہے ہیں، کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بولو، روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر ہمارا نام لکھا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا نام لکھا جا رہا ہے، ہماری بیوی کا نام لکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی، ہم کارپوریٹر کے، ایم ایل اے کے،
MP के मकान पे चक्कर लगाने लगते हैं, मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया है, जरा कटवा दीजिए। भाई पुलिस ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, 4 डंडे मारेगी, जेल में डालेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करें, पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए, रातों की नींद उड़ती है, रोजाना 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखा जा रहा है। बोलो हमारा क्या हाल है। उसको कटवाने के लिए कोशिश की, उसको कटवाने के लिए हमने कोई जो है अल्लाह अकबर कार्रवाई की। यहाँ तो हाल ये है, मैं अपने मुल्क की पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुतलकन पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ। पुलिस वालों का हाल ये होता है, आमतौर पे पूरी दुनिया में रिश्वत लेके नाम काट देते हैं। कोई बड़े आदमी को ले जाओ तो नाम काट देते हैं, इसी तरीके से उनको जो है वो धमका दो भी तो नाम काट देते हैं, एक चाय पिला दो तो भी नाम काट देते हैं। लेकिन जहन्नम के दरवाजे पर जिन फरिश्तों ने नाम लिखा है, वहां रिश्वत दे करके नाम नहीं कट सकता, वहां खालात देकर नाम नहीं कट सकता, वहां चेहरा देख के नाम नहीं कट सकता। जरा सोचो तो सही, इतना सब कुछ होने के बाद गुनाह गुनाह गुनाह, फिर भी गुनाह क्यों करते हैं। जिस मजहब की तालीम ये है, जो खड़े होकर पेशाब करेगा, पेशाब के छींटों से नहीं बचेगा, वो भी जो है वो कब्र में अजाब भुगतेगा। ये सबको पता है, सबको मालूम है। बल्कि ये भी आपको बताऊं, आपको ये भी मालूम है, जलसे बहुत शौक से सुनते हो, इंटरनेट पर तो जो है सुनने वालों के लिए हजारों लाखों लोगों के व्यूज देखने में आते हैं, लेकिन जितने सुन रहे हो उतना ही सुन होते जा रहे हो। क्या ये नहीं सुना कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। 36 मरतबा जिना, सूद खाना, काबे में जिना करना बराबर बराबर करार दिया। आज लोग झूठी कस्में भी खाते अल्लाह के नाम की। हदीस कुदसी में है, मेरा अल्लाह फरमाता है मुझे झूठी कस्मों का निशाना मत बनाना। फिर अल्लाह फरमाता है, गैरत वाला खुदा इरशाद फरमाता है, जो मेरे नाम की झूठी कसम खाए मैं उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता हूँ। क्या हमने ये नहीं सुना? सब कुछ सुना है, लेकिन फिर हम गुनाह क्यों करते हैं? असल उन्वान ये है, इसकी तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर। रोना तो हम रोज ही रोते हैं, लेकिन गुनाह का हल भी तो पेश करें। हम गुनाह क्यों करते हैं? गुनाह करने की वजह क्या है? सहाबे किराम गुनाह नहीं करते थे, औलियाए किराम गुनाह नहीं करते थे, अकाबिरीन गुनाह नहीं करते थे। आज से 100 साल तक पहले मुसलमानों को देखो, वो लोग गुनाह नहीं करते थे मेरे भाई। वो लोग हत्तल इम्कान गुनाह से बचते थे। ये नहीं कह रहा हूं कि वो मासूम थे, ये नहीं कह रहा हूं कि वो महफूज थे। आज से 100 साल पहले वाले लोगों की बात कर रहा हूं। सहाबा तो हमारे अकीदे में महफूज है, औलिया तो हमारे अकीदे में महफूज है, अहलुल बैत तो हमारे अकीदे में महफूज है, अंबियाए किराम मासूम है। लेकिन आज से 100 साल पहले वाले लोग गुनाह क्यों नहीं करते थे? वो महफूज ना होने के बाद भी गुनाह क्यों नहीं करते थे? उसकी वजह ये थी, अल्लाह अकबर। आप देख ले, चेक कर ले और अंदाजा कर ले, वो गुनाह क्यों नहीं करते थे और गुनाह नहीं करते थे, उसकी बरकतें भी उनको मिलती थी। आज हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये, हम कब्र को भूल चुके हैं, हम आखिरत को भूल चुके हैं। हम हो या आप हो, दुनिया इतनी गालिब आ गई, दुनिया दुनिया दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, दुनिया में डूब गए। देखो मैं ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, इस्लाम ना तर्के दुनिया की बात करता है, इस्लाम ना गर्के दुनिया की बात करता है। इस्लाम कहता है दुनिया में रहकर जियो, दुनिया के अंदर तुम रहो। तुम्हारे अंदर दुनिया नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो तसव्वुर आखिरत हो। हम आखिरत को भूल चुके हैं, हम कब्र को भूल चुके हैं। मैं यहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए, मैं आपने खिताबात सुन लिए हैं, अब कोई खिताब की, मैं रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ, अब कोई खिताब की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल का दर्द है जो आपके दिलों के दरवाजे पे उंडेलना चाहते हैं। अल्लाह करे दिलों में बात उतर जाए, खुदा हमारी जबानों में असर पैदा कर दे, हमारी बहनों के दिलों में बात उतर जाए। भाइयों, कब्र को भूल चुके हम, मैदान महशर को भूल चुके हम। बल्कि बहुत सारे मुसलमान कहलाने वाले तो ऐसे भी हैं जिनको यकीन ही नहीं है कि मरने के बाद उठना भी है, जिनको यकीन ही नहीं है कि मैदान महशर भी होगा। इसलिए वो बिल्कुल फिरौनों की तरह, नमरूदों की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यहाँ पर हराम काम खुले आम करते हैं, कौन क्या कर लेगा, झूठ खुले आम बोलते हैं, कौन क्या कर लेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से थोड़ी सी दौलत आ जाए तो उनके अंदर फिरौनियत जाग उठती है, कौन क्या कर लेगा। मगर मुसलमानों में तुम्हें कहता हूँ, मुसलमानों को फिर से मुसलमान बनने की जरूरत है। कब्र हक है, मैदान महशर हक है, उसकी हक
حقانیت کو مانے بغیر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھو، ارے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ قبر کے پیٹ میں ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر ہم تو سنی جب ہم یہ مان چکے کہ عبد القادر جیلانی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، جب عبد القادر کی قوت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب. لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو ماننے سے شرک ہوتا. میں نے کہا شرک تمہیں ہوتا ہوگا، ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہوتا ہے کہ جب عبد القادر ایسے ہیں تو قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہوگا. ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے. تو یاد رکھو، ہم قبر کو بھول گئے، ہم موت کو بھول گئے، ہم میدان محشر کو بھول گئے، لیکن اتنا ضرور ہے ایک دن جانا ہے. اور پیدائش اور موت کیوں ہے؟ اللہ اکبر. زندگی اور موت کیوں ہے؟ جب زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا، موت دی تھی تو پھر زندگی نہ دیتا، لیکن موت بھی اسی نے پیدا کیا. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، ہم پہلے زندہ نہیں تھے، پہلے ہم مردہ ہی تھے. مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پھر مریں گے پھر زندہ. یعنی ہماری دو موت ہے اور دو زندگی ہے. اور پہلے موت ہے. قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ اموات، کیف تکفرون باللہ امواتا. اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. یعنی ایک زندگی اور ایک موت، ایک موت سے زندہ ہو چکے. پہلے ہم مردہ ہی تھے. اور ایک بات بتاؤں، سائنس آج تک فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ پہلے موت ہے یا پہلے زندگی ہے. لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لے، قرآن نے جب بھی زندگی اور موت کا تذکرہ کیا، پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا ذکر کیا. یعنی اللہ نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیا، اس کے بعد زندگی کو پیدا فرمایا. ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی ہے. قرآن 1450 سال پہلے یہ فلسفہ بیان کر کیف تکفرون باللہ اموات فاحیاکم، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. پھر اللہ پاک فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اللہ تمہیں پھر موت دے گا، پھر زندگی دے. پہلے ہم مردہ ہی تھے، کچھ نہیں تھے، موت بھول چکے. اب آئیے تھوڑی دیر تصور کریں، ہمیں مرنا ہے. قرآن کہتا ہے زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لیں، تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. تھوڑی زندگی لائے ہو، 60 سال پر گھمنڈ کرنے والوں، 70 سال پر اترانے والوں، 100 سال تک تو کوئی جلدی پہنچتا بھی نہیں ہے. لیکن اگر 100 سال تک پہنچ بھی جاؤ تو انسان کی زندگی کتنی ہے بتاؤں. صوفیہ نے بہت اچھے سے سمجھایا. گو کہ فقہی طور پر اس اذان کا اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ صوفیانہ فلسفہ ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں کیا پتا چلا اے پیدا ہونے والے مسلمان، تیرے کان میں اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، اب تیری جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقفہ ہے بس اتنی ہی تیری زندگی ہے. اتنی تھوڑی سی زندگی میں اب چاہے تو تو جنتی بن جا، چاہے تو جہنمی بن جا، چاہے تو نیک عمل کر لے، چاہے تو بدعملی کر لے، چاہے تو تو سجدوں سے زمین کو آباد کر دے، یا تو پھر تو گندگی سے زمین کو گندا کرنے کی کوشش کر
کر لے، تو جو چاہے کر لے، حلال کھا کے خدا کو راضی کر لے یا حرام کھا کے اللہ کو ناراض کر لے۔ بہت تھوڑی زندگی لے کر آئے ہو۔ جو ہماری عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں، 35-40 سال کے جو لوگ ہیں، ذرا مڑ کر دیکھیں 35-40 سال کہاں گزرے، ایسا لگتا ہے صبح ہوئی اور شام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 50 سال والوں سے پوچھو کہ اتنی جلدی گزر گئے 50 سال، 60 سال والوں سے پوچھو کتنی جلدی گزر گیا بچپنا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح موت بھی آنے والی ہے۔ بچپنا کتنی تیزی سے گزرا، جوانی کتنی تیزی سے گزری، اور اب بڑھاپا ہے بڑھاپا۔ اور ایک بات یاد بھی رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی مرتے ہیں، نہیں نہیں، آنے میں ترتیب ہے۔ پہلے دادا آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر پوتا آئے گا، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دادا پہلے آئے تھے تو دادا ہی جائیں گے، دادا پہلے آئے تھے، پوتا بھی پہلے جا سکتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے کے انتظار میں نہ رہنا۔ اور یہ موت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کے سامنے موت کا فلسفہ رکھوں، ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں۔ جس کھاٹی سے گزرنا ہے، رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سننے والوں، گندی فلموں کے چکر میں 3-3 گھنٹے ضائع کرنے والوں، دولت کے نشے میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بدکاری اور بدفعلیوں کی طرف یہ سوچ کر جانے والوں کہ کون دیکھ رہا ہے۔ بتاؤں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بات کہوں، کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا معاذ اللہ ہم زندگیت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر مفتی صاحب، عالم صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سیٹ صاحب دیکھ رہے ہوں اور ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو ان کے سامنے ہم گوشت نہیں کھاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو پان کی پچکاری نہیں تھوکتے، گٹکے کی پچکاری، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے خدا کی، اپنی اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سیٹ صاحب، کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب اور شیخ الحدیث صاحب، ڈاکٹر، انجینئر، جج کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو سود کیسے کھا لیتے ہو؟ بڑا لقمہ نہیں کھا رہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور سود کھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے دیکھنے کا کوئی خیال ہی نہیں۔ جبکہ سور کھانے سے بدتر سود کھانا ہے۔ سور کھانے سے بدتر سود کھانا، سور بھی حرام، سود بھی حرام، لیکن سور سے بدتر سود کیوں؟ کیونکہ سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے جو سود کھائے گا اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ غور کیجئے، آپ کہتے ہیں ہم کٹ رہے مولانا، ہم پٹ رہے مولانا، ہم تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے، بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی۔ جس قوم کے لیے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کے لیے رسول اللہ جنگ کا اعلان کرے، وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ بولو کیا گھما پھرا کر سود نہیں کھا رہے ہو؟ سود کے دھندے نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں۔ سور نہیں کھاتے، اور سور اس لیے نہیں کھاتے کہ حرام ہے۔ اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود بھی چھوڑ دیتے، شراب بھی چھوڑ دیتے، نشہ بھی چھوڑ دیتے، جھوٹ بھی۔ ہم سور حرام ہے اس لیے نہیں چھوڑا، سور ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے چھوڑا۔ اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود کب کا چھوڑ دیتے، کیونکہ جس قرآن نے سور کو حرام کہا ہے اسی قرآن نے سود کو بھی حرام کہا ہے، جس قرآن نے سور کو حرام کہا ہے اس قرآن نے جھوٹ کو بھی۔ اس کا مطلب ہم اپنی طبیعت کے بندے ہیں، ہم اپنی طبیعت اس کو پسند نہیں کر رہی ہے اس لیے چھوڑ دیا، طبیعت اس کو پسند، ورنہ اگر قدرت کے فرمان پہ چھوڑا ہوتا تو ہر حرام چھوڑ دیا۔
تھوڑی دیر سن لو، اس گھاٹی سے سب کو گزر، میں دعا کرتا ہوں اللہ تم سب کو عمر نو عطا کرے، تمہاری نسلوں کو عمر نو عطا کرے۔ میں آپ کو مارنے کی بد دعا کرنے نہیں آیا، کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ جس قوم کے لیے میرے آقا دعا کرے ہم ان کے لیے کیا بد دعا کریں؟ اور معاذ اللہ اگر کوئی کسی کے لیے بد دعا کر بھی دے تو جس قوم کے لیے دعا کے لیے ماں آمنہ کا لال کھڑا ہو، اس قوم کو کس کی بد دعا بگاڑ کر سکتے؟ میرے امام نے اسی لیے تو کہا تھا اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا، جو ہمارے بگڑنے کے متمنی ہیں وہ خیال دل سے نکال دے۔ میرے امام نے کہا تھا سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جگمگا اٹھتی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ہماری انشاءاللہ ہمیں کوئی بد دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ دعا کرنے والا وہ ہے۔ پیدا ہوئے تو ہمارے لیے دعا کی، پوری زندگی ہمارے لیے دعا کی، دنیا سے جا رہے تھے تو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اور ان کی دعا کیا ہے؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ جلدی جلدی سن لے، مگر میں بد دعا کے طور پہ نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، اور اگر نہ بھی سنو گے تو موت سے گزرنا ہی ہے۔ موت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے وہاں بھی موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن موت آتی کیسے ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، اپنے شعراء سے معافی چاہتے ہوئے وہ برا نہیں مانیں گے، اور نہ میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مریں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم دیکھ لیں گے اور ہم نپٹ لیں گے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو یہ شاعری کی حد تک ٹھیک ہے، شاعر کو اجازت ہے، لیکن حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ آپ کو بتاؤں نیک لوگوں کی بھی موت بہت آسان نہیں ہوتی، حدیث کی دنیا میں اگر چلو نیک لوگوں کی موت بہت آسان نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاؤں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، میری بہنوں کی بھی توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کے معجزے سے نوازا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی یاد آ رہی تھی، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ کون سی ماں؟ مریم بطول، جس کو کبھی کسی اجنبی مرد نے دیکھا نہیں، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت جبریل کو لباس بشر میں اپنے حجرے میں دیکھ کر کے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگی۔ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، جس نے کبھی اپنا حجرہ نہیں چھوڑا، وہ مریم جو بھانجی ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو ماں ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو خالہ ایک پیغمبر کی، اللہ اکبر، وہ مریم جس کو قرآن بطول کہتا ہے، وہ مریم جس کو قرآن پاک باز کہتا ہے۔ تین صورتوں میں اللہ نے جس کی طہارت بیان کی ہے اسے مریم کہتے ہیں، وہ حضرت مریم، اللہ اکبر، بے موسم کا پھل جس کے حجرے میں لایا جاتا تھا، اللہ اکبر، اس مریم کے مزار پر آ کر ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں امی، میری امی تمہاری یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کروں اور دنیا میں لاؤں، کیونکہ یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں تمہیں زندہ کروں، دنیا میں لاؤں۔ ماں کی محبتیں، ماں کا پیار، ماں تو ہوتی وہ چیز ہے جس کے پاس ماں نہ ہوگی کتنا ہی بڑا ہو ماں کی یاد ضرور آئے گی، اور جس کے پاس تو باپ بھی نہ تھا صرف ماں ہی تھی، اللہ اکبر، جس کو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے بن باپ کے کماری مریم سے صرف ماں سے پیدا کیا تھا، اس کے لیے تو ماں ہی سب کچھ تھی۔ تو ماں کے مزار پہ کہتے ہیں ماں میں تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لانا چاہتا ہوں، تو قبر سے آواز آتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ پھر اس زندگی کے بعد پھر مرنا پڑے گا، پھر روح نکلے گی، پھر روح نکلے گی، تو کہتے ہیں ہاں ماں جب زندہ ہو کر دنیا میں آؤ گی تو پھر روح نکلے گی اور مرنا پڑے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے زندہ نہ کرو، یعنی دنیاوی زندگی میں آنا نہیں چاہتی۔ کیوں ماں؟ فرماتی ہیں پہلے
پہلی مرتبہ موت کے وقت تو روح نکلتے وقت تو جو تکلیف ہوئی تھی، دوبارہ اب وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے بیٹا میں دوبارہ، یہ کون ہے؟ مریم، جس کو کبھی غیر محرم نے دیکھا نہیں۔ میں تھوڑا سوچتا ہوں، ابھی آپ برا نہیں مانیں گے تو کہوں گا کہ جس کو غیر محرم نے نہیں دیکھا، اس کو اللہ نے بطور آزمائش مرتبہ بڑھانے کے لیے، مرتبہ بلند کرنے کے لیے ان کو موت کے وقت اس تکلیف سے گزارا۔ جو عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہے سجنے دھجنے کے لیے، ان کو موت کے وقت کتنی تکلیف آئے گی۔ جو مریم محراب چھوڑ کر سجدے والی کبھی گھر کے باہر نہ نکلی، حجرے کے باہر نہ نکلی، ان کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی، تو جو عورتیں پوری زندگی کبھی سجدہ ہی نہیں کرتی، ان کو موت کے وقت کیا تکلیف آئے گی۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں جس کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس کا مفہوم پیش کرنا ہوں۔ ایک ہستی ہے جو نبی کا سگا بیٹا ہے اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ ہے، اس ہستی کو دنیا حضرت سام بن نوح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے سام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور جتنے بنو اسماعیل میں ہیں وہ بھی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو آپ نے مردے زندہ کیے، تو قوم جو ناہنجار تھی اس نے کہا تازہ تازہ قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہی نہیں اور آپ نے زندہ کر دیا؟ تو اللہ اکبر، آپ سے کہا گیا کسی پرانی قبر پہ چلیے، توجہ کرنا بھائیو، کسی پرانی قبر پہ چلیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا جدھر لے چلو چلیں گے، تو وہ لوگ لے گئے حضرت سام بن نوح کی قبر پہ، نبی کا سگا بیٹا اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ۔ یعنی چھوٹی موٹی ہستی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھائیو، ابھی نہ پیر کا ذکر ہے، نہ مرید کا ذکر ہے، نہ عالم کا ذکر ہے، نہ جاہل کا ذکر ہے، یہ نبی کا سگا بیٹا اور نبی کا سگا وفادار بیٹا اور سارے نبیوں کا بعد کے نبیوں کا باپ سام بن نوح، ان کی قبر پہ امام سیوطی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گئے، اور اس کے بعد جب قم باذن اللہ کہا، وہ اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے باہر آئے اور پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ تو کہا گیا قیامت نہیں آئی، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم زندہ ہوئے ہو۔ تو کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ تو کہا کم و بیش 4000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے میری موت کو، لیکن روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ درد میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، ابھی بھی وہ درد ختم نہیں ہوا ہے۔ نبی کا سگا بیٹا ہے، بعد کے سارے نبیوں کا بابا ہے، اور موت کی تکلیف کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اچھے لوگوں کو یہ موت ہے، لیکن یہ موت کی تکلیف ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث اور سن لیں، اس کو فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے میرے بابا عمرو ابن عاص، صحابی، یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ابن صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا موت کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا بیٹا انسان کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے۔ تھوڑا توجہ کرنا، یہ میری بات نہیں، یہ صحابی رسول کا قول ہے، یہ صحابی رسول کا فرمان ہے۔ ہائے مسلمان، اپنی زندگی کو کب تک رنگ ریلیوں کے اندر گزارو گے، کب تک عیاشیوں میں گزارو گے؟ موت آئے گی تو پچھتاؤ گے میرے بھائیوں۔ آج اللہ کے عذاب کا سن کر، اللہ کے عذاب کی باتیں سن کر ہنسنے والوں اور ہنس کر کے اڑا دینے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے خدا کی قدرت کو بھول جانے والوں، قبر اور آخرت کو نظر انداز کرنے والوں، موت کی فکر سے بے فکر ہو جانے والوں، ذرا تصور تو کرو، صحابی رسول کہہ رہے ہیں بیٹا انسان کے سینے پر اگر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب انسان کو موت آتی ہے روح نکلتے وقت تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچنا میرے بھائی، میرے عزیز، ہائے ہائے، اگر ہم 10-20 کلو کا وزن پیٹ پہ اٹھا لیں تو ہم ہانپنے لگتے ہیں، لیکن یہ زمین اور آسمان سے وزنی اگر کوئی چیز ہمارے سینے پہ رکھی جائے تو کیا ہوگا؟
عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اسی پر بس نہیں، جب روح نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے انسان اپنی ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ ناک اگر نزلے سے بھر جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جب موت کے وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ اکبر، ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہوگی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور نیچے سے اس کو کھینچا جائے اور سارے کانٹے اس کے ایک ایک رگ میں سما جائے، جب کھینچا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں موت نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ موت اگر جانوروں کو بتا دی جاتی کہ موت کیا ہے تو تمہیں کوئی گوشت والا جانور نہیں ملتا جس کا تم گوشت کھا سکتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر موت لوگوں کو بتا دی جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھلنے لگتا ہے۔ یہ اپنے آقا کا فرمان ہے، اس گھاٹی سے گزرنا ہے، اس وادی سے گزرنا ہے، اللہ اکبر، موت اسے کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، آئیے آگے بڑھتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 9 میں امام اہل سنت مردے کی بے کسی اور بے بسی کو اور قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے ہم نے بہت کہا نا، قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ ان لوگوں کے منصب تھے جن لوگوں نے کہا تھا میری آپ کی اوقات نہیں بھائیو، جن کو 5 کلمے بھی نہیں آتے ہوں، جو لوگ کبھی مسجد کا منہ بھی فجر میں دیکھنے نہیں جاتے ہو، وہ کیا دیکھیں گے؟ آئیے امام اہل سنت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اور حق لگاتے ہیں، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ 9 جلد کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ موت کی تکلیف کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں، جس کی ایک ضرب، فرماتے ہیں جس کی موت کا ایک جھٹکا سینکڑوں تلواروں کی ضرب سے زیادہ سخت تر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ جسم پہ ماری جائے تو اتنی تکلیف اور صدمہ نہ ہو جتنا موت کا صدمہ، اور موت کے ہر جھٹکے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہزاروں تلواروں کی ضرب سے زیادہ جھٹکے، فرماتے ہیں یہی صدمہ کوئی کم نہ تھا، مکان چھوٹا، مال چھوٹا، بھائیوں سب چھوڑ کے جانا ہے، جھوٹ سچ بول کے مال کمانے والوں، حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال کمانے والوں، کیا نہیں دیکھتے سیٹھ صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، وزیر صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، پردھان صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، چودھری صاحب گئے کیا لے کر گئے، علامہ صاحب گئے کیا لے کر گئے، کوئی کچھ لے کر کے گیا، کوئی کچھ نہیں لے کر گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے کر جائے گا کوئی سوائے کفن کے، اور وہ کفن ہائے ہائے کبھی غور تو کر لیا ہوتا، کبھی سوچ تو لیا ہوتا، ہر کپڑا اپنے پسند کا، 5-5 6-6 دکانیں چھوڑ کر کے کپڑا پسند کرتے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے دلی ممبئی تک جاتے ہیں، اچھا ہے جاؤ میں منع نہیں کرتا، ہم تو قادری لوگ ہیں، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے اعمال کرو، یہی ہمارا تصوف ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، سارے کپڑے اپنی پسند کے، لیکن ہائے رے ہائے جو آخری میں پہننا ہے وہ کپڑا اپنی پسند کا کبھی نہیں ہوتا، اس میں نہ جیب ہوتی ہے نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے۔ میرا مال میرا مال میرا مال، مال پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کس پر اترا رہے ہو، کس پر گھمنڈ کر رہے ہو، کس پہ تکبر کر رہے ہو؟ اللہ کو بھولا ہے، آخرت کو بھولا ہے، وہ آخرت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی، کوئی کچھ نہیں لے کر کے جائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت، اس مال کو کمانے کے لیے ہم نے جھوٹ سچ میں فرق نہیں، ہمیشہ رہنا چاہتے نہیں رہو۔ میں تو یہاں پہنچ کر کے بالکل میرے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ایک جملہ کہوں گا، اگر غلطی کروں گا تو یہ علماء مفتیان کرام میری اصلاح کریں گے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ ایک ہستی تھی، ایک ہستی جسے دنیا محبوب خدا محمد الرسول اللہ کہتی ہے، لیکن ان کو بھی موت آئی۔ ہم اہل سنت کے عقیدے میں
ان کو بھی موت آئی. یہ اور باتیں ہماری طرح نہیں آئی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. ہمارا عقیدہ ہے. لوگ ہم پہ الزام رکھتے کہ سنی نبی کی موت نہیں مانتا. ہمارے امام نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, آنے والی ہے, مگر کیسی؟ مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ایک آن کے لیے آتی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. نبی مر کے مٹی میں نہیں ملتا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا, اتنا ضرور سوچ لو, جس کی خاطر کائنات بنایا, جس کی خاطر کائنات بنایا, جس کو مالک جنت بنایا, جس کی رضا چاہا ولا سوف یعطیک ربک فترضی, جسے موت و حیات کا اختیار عطا کیا, انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا. جب انہوں نے موت کی لذت کو چکھی تو میں اور آپ محفوظ رہیں گے. ہم اور آپ محفوظ. اور ایک بات بتاؤں, حضور تو معصوم ہی نہیں, سید المعصومین تھے, لیکن پھر بھی جو حضور علیہ السلام دنیا سے گئے, اب میں کس کا ذکر کروں یہاں پہنچ کر, ان کے سوا ہے. جہاں موت آ کر کے کہتی ہے, ملک الموت کہتے ہیں اگر اجازت دو گے تو ہاتھ بڑھاؤں گا ورنہ واپس جاؤں گا. ان کی بارگاہ میں یہ ادب ہے حضرت ملک الموت. آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی, آپ کے بعد بھی اس طرح کی اجازت کسی سے نہیں لی جائے گی. لیکن ام المومنین کہتی ہے حضور جب دنیا سے جا رہے تھے اتنی تکلیف تھی, اتنی تکلیف کہ ہم لوگ چادر بھگا بھگا کر پانی میں حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے, اور چند لمحوں کے بعد بخار کی شدت کی وجہ سے وہ سوکھ جاتی تھی. ٹھنڈے پانی کے کٹورے بھر کے حضور نے اپنے سامنے رکھے تھے, اور ٹھنڈے پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر کے کہتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے. موت کی تکلیف کون کہہ رہا ہے؟ حالانکہ یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ حضور نے کہا تھا کہ میری امت کو جو موت کے وقت تکلیف ہوگی وہ ساری تکلیف مجھے ڈال دی جائے اور میری امت کی تکلیف ہلکی کر دی جائے. لیکن بہرحال اندازہ کریں موت کیا ہے, موت ہے کیا. یہ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں کر رہا. میرا پورا مسلک ادب ہے الحمدللہ تعالی, الحمدللہ ہمارا مسلک. لیکن یہ اللہ رب العزت کی خشیت, اللہ رب العزت سب کو جتنا بخار ہوتا ہے انبیاء کو اس سے زیادہ بخار ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے. غور کیجئے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ راتوں میں نرم نرم گدوں پہ سونے والوں, قبر کی پہلی رات بغیر بستر کے سونا بھی یاد کرو. بس میں اپنی گفتگو کو طول نہیں دے رہا ہوں, اینڈ کر رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں, لیکن آپ سن بہت اچھا رہے, لیکن بات سمیٹتا ہوں, دھیان سے سننا, سننے سے زیادہ سمجھنا, غور کرنا. خدا کرے ہم اور آپ بدل جائیں. نہیں بدلو گے جنازے میں پچھتاؤ گے. ہو سکتا ہے کسی کے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے تمہیں جنازے میں یاد آئے اور پچھتاؤ, لیکن اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. سنورنا ہے تو بھی محلے کی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کر ملے گا کیا؟ سالیوں کو بدکاری کی نظر سے دیکھ کے ملے گا کیا؟ موبائل کی اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی تصویر رکھ کر ملے گا کیا؟ اس لیے نہیں آئے تھے, صرف نیک عمل کے لیے آئے تھے, آخرت سجانے کے لیے آئے تھے, آخرت سنوارنے کے لیے آئے تھے. احساس کر لو. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ صدمے ہی کم نہیں تھے, منکر نکیر آئیں گے. یہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں, منکر نکیر دو فرشتے ہیں. اب ذرا ان کا حال سنو. امام اہل سنت کو ہم نے کہیں کہیں سے لیا ہے, پورا امام اہل سنت کو نہیں پڑھا, نہیں پڑھا. میٹھا میٹھا ہف ہف, کڑوا کڑوا تھو تو وہ امام کہہ رہے ہیں, ذرا لکھ رہے ہیں, اور اپنی طرف سے نہیں, احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر انہوں نے پیش کیا ہے. جب میں نے حدیثیں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ امام نے اپنی طرف سے نہیں کہا. دیکھیے منکر نکیر. پہلی بات تو ایک بات آپ کو کہوں نوجوانوں سے خاص طور پر, کس پہ ہم اتراتے ہیں؟ ادھر دل کی دھڑکن تیز ہوئی, ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. لوگ کہتے ہیں تو بیٹھا تھا مر گیا. اور یہ دنیا اتنی بے وفا ہے, جو تمہیں نشے کی طرف لے جاتے ہیں نا, یہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہے. زنا کے اڈے اور بدکاریوں کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں, وہ تمہارے دوست نہیں دشمن. یہ دنیا بہت بے وفا ہے. سب سے پیار کرو, سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, سب کو تحفے دو, تحفے لو, سب کرو. دل
کسی سے مت لگانا، یہ غدار دنیا۔ اللہ نے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کسی کو قرار ہی نہیں دیا۔ مت لگاؤ کسی سے، دل مت لگاؤ۔ دل لگانا ہے صرف اپنے اللہ سے لگاؤ اور اس کے محبوب سے۔ دل اس کو دو، اس کے محبوب کو دو، باقی کسی کو نہیں۔ سب کے ساتھ حقوق ادا کرو، پیار ادا کرو، بس اتنا ہی جتنا حکم دیا گیا ہے۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے، صرف اللہ، لیکن ہم نے اس سے دل نہیں لگایا۔ ہاں دوست ملے گا 3-3 گھنٹے بیٹھیں گے اس کے ساتھ، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بھی بیٹھنے کا وقت نکالا؟ بولو کبھی نکالا؟ کبھی رسول اللہ پہ درود پڑھنے کا وقت بھی نکالا؟ نہیں۔ ہم نے فلم اور سیریل دیکھ کر تو رویا ہے، کبھی قبر کا حال سن کر بھی رویا، کبھی اللہ کے خوف سے بھی آنسو بہائے، کبھی قبر کو بھی یاد کیا؟ نہیں۔ تو سنو، آج یاد کر لو۔ مرحومہ خیر النساء پر اللہ رحمت فرمائے، آج اس کے اصالہ ثواب کی خاطر محفل سجی ہے، تو یاد کر لو۔ ہو سکتا ہے یہ یاد کرنا ہی کسی کی زندگی کے انقلاب کی ضمانت ہو جائے۔ میرے امام لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ صدمے کوئی کم نہیں تھے، ایک موت کا جھٹکا سینکڑوں تلوار کی ضربوں سے زیادہ، اور موت کا ایک صدمہ ہزاروں تلوار کی ضربوں سے زیادہ۔ ابھی یہی ہوا تھا، ابھی یہی ہوا، تو قبر میں ڈال دیے گئے، قبر میں سب چھوڑنا، سب یہ جھوٹا خواب کی طرح ہے دنیا، لاہ و لعب کھیل کود کی طرح ہے۔ بینک بیلنس پڑا رہا، بچے پڑے رہے، بیوی پڑی رہی، دوست سب۔ بھائیو، لوگ تو آج اتنے خود غرض ہے، جن سے جگری دوستیاں ہوتی وہ جنازوں میں بھی نہیں آتے۔ میں نے تو کووڈ میں دیکھا ہے، باپ کے جنازے میں بیٹا بھی نہیں گیا، بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، پیر کے جنازے میں مرید نہیں گیا، مرید کے جنازے میں پیر نہیں گیا۔ میں کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، نہ تمہیں توڑنے آیا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، لوگ اپنے پیسے کے کفن میں بھی دنیا سے نہیں گئے۔ کس پہ غرور کرتے؟ گورنمنٹ کے پیسوں کے کفن میں لپٹے گئے، لوگوں کو تو غسل بھی نصیب نہیں ہوا۔ کس کی قبر کہاں ہے پتہ نہیں، کس پہ غرور کرتے ہو، کس پہ گھمنڈ کرتے ہو، کس پر؟ اے ناپائیدار دنیا پر۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی۔